چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن ہے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سولجر بازار میں قائم سی پی کے کمانڈ اور کنٹرول روم سے نگرانی جاری ہے۔ تفصیلات سلمان سلیم سے جانیں گے۔ دیکھیں بالکل آج حضرت امام حسین کے چہلم کے حوالے سے جو جلوس برآمد ہوا ہے نسٹر پارک سے، وہ اس وقت اپنے روایتی رستوں کے اوپر گامزن ہے اور جلوس کی مانیٹرنگ مختلف مقامات سے کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم سولجر بازار تھانے میں موجود ہیں، جو کہ سی پی کی جانب سے یہاں پر کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اور جو جلوس کا ہیڈ ہے اور جو ٹیل ہے اس کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ کیپری سینما سے لے کر نسٹر پارک تک تمام روٹس کے اوپر جو ہے وہ کیمرے نبز ہیں، گلیوں کے اندر کیمرے نبز کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی جو سیکیورٹی وہاں پر تعینات کی گئی ہے ان کی مانیٹرنگ کے لیے بھی یہ کیمرے کارآمد ثابت ہو رہے ہیں۔ اس وقت چیف ہیں یہاں سولجر بازار سی پی کے خرم صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ ویسے تو سی سی ٹی وی کیمرے جرائم کنٹرول کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے لگائے گئے ہیں، آج یہ کیمرے جو ہیں وہ کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں؟ ہم نے یہ کیمرے تو بیسیکلی کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے لگائے ہیں، جو ہمارا ایک مشن بھی ہے، ہمارے مراد علی سونی صاحب کا ایک مشن ہے کہ کلین گرین اینڈ سیکیور نیبرہڈ۔ ہم نے کیمرے تو اس حوالے سے لگائے، لیکن آج چہلم امام حسین ہے تو آج یہاں پر بیسیکلی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جس میں پولیس کے افسران بھی یہاں موجود ہیں اور اس کے علاوہ وہ یہاں بیٹھ کے پورے کیمرے کی پورے جلوس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، جس کے اندر ہمارے 100 سے زیادہ کیمرے نصب ہیں اور اس کے علاوہ جلوس کے روٹ پہ ہم نے پی ٹی زیڈ کیمرے قائم کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ پی ٹی زیڈ کیمرے جو ہیں یہ کیا ہیں، ان کا کیا کام ہے، یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا، پی ٹی زیڈ کیمرے جو ہے بیسیکلی روٹیٹ کیمرے کہلاتے ہیں، جو پورے مین ایک چوک پہ لگا دی جاتے ہیں، جو پورے جلوس کی نگرانی اس کو گھما کے، اور اس کے علاوہ یہ 4 میگا پکسل کیمرے ہوتے ہیں جو 36x زوم تک زوم کر کے بندے کی شکل، گاڑی کی نمبر پلیٹ، کون سی گاڑیاں، کون بندہ انٹر ہو رہا ہے، یہ مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ یہ مجھے تھوڑا سا یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے جو ہے وہ آپ لوگ کے کیمرے یہاں پہ نبز ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں پیچھے، تو تھوڑا سا بتا دیجیے گا کون کون سے مقامات ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا تھوڑا سا۔ سلمان، یہ دیکھیں جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مین نمائش کا ہے کیمرہ ہمارا پی ٹی زیڈ۔ اس کے علاوہ یہ اوپر دیکھیں یہ علی رضا امام بارگاہ، جہاں بیسیکلی چہلم امام حسین کے حوالے سے نماز ظہرین ادا کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ نیچے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نیچر پارک، جہاں سے جلوس برآمد ہوا ہے، اور نمائش سولجر بازار 3 نمبر، یہ جو ہمارے انٹری ایگزٹ پوائنٹ ہے وہ بھی ہم نے پورے کور کیے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نیچے کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ نمائش کا یہ پی ٹی زیڈ کیمرہ جو پورے ایک ایک بندے کی شکل، گاڑیوں کی انٹری ایگزٹ پوائنٹ، سب چیزیں واضح طور پہ دکھائی دے سکتی ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں بالکل پی ٹی زیڈ کیمراز جو نبز کی گئے ہیں ان کا کام اگر ہم لوگ تھوڑا سا سمجھیں تو وہ روٹیشن والے کیمرے ہیں جو کہ 360 ڈگری کے اوپر روٹیٹ کیے جاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ کافی آسانی ہوتی ہے مانیٹرنگ کرنے میں۔ اسی طرح جلوس اپنے روایتی رستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں قائم حسینین ایرانین امام بارگاہ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ 5000 سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز اہلکار جو ہے وہ اس جلوس کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر تعینات ہیں، ساتھ ہی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے اور شہر بھر کی جو موبائل سگنلز ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر۔ تاہم ڈبل سواری کے اوپر بھی پابندی عائد کی گئی ہے اور عزادار جو ہے وہ بڑی تعداد میں اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلوس کا حصہ بننے کے لیے شہر کے مختلف علاقوں سے نمائش چرنگی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں۔ جو نمائش جو اس وقت اگر ہم ٹیل کی بات کریں تو ٹیل جو ہے وہ نمائش چرنگی کے اوپر ہی موجود ہے، جبکہ ہیڈ اپنے روایتی رستوں کے اوپر گامزن۔ بات کریں گے چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ نمائش چرنگی پر حسینی بلڈ بینک کی جانب سے خون کا عطیہ کرنے کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں عزادار آ کر خون عطیہ کر رہے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے محمد حماد سے۔ جی آج ہی دیکھیں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنی جانب رواں دواں ہے۔ نمائش چورنگی پر حسینی بلڈ بینک کی جانب سے جو ہے چہلم امام حسین کے جلوس کے موقع پر جو ہے خون کے عطیہ دینے کے لیے جو ہے کیمپ لگایا گیا ہے، جہاں پر عزادارین آ رہے ہیں اور خون عطیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف پیتھولوجسٹ ڈاکٹر جو ہے آغا عمر دراز خان، آئے ہم سے بات کر لیتے ہیں۔ نے صحیح کہا، حسینی بلڈ بینک 1979 سے یہ مطلب خدمت انجام دے رہا ہے۔ ہر عشورے پہ اور چہلم پہ ہم یہاں باقاعدہ کیمپ لگاتے ہیں، اور دیکھیں یہ قرآن میں بھی لکھا گیا کہ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائے گویا اس نے انسانیت کی جان پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جب آپ ایک بلڈ کی بوتل دیتے ہیں تو اس سے کم از کم 3 سے لے کے 5 لوگوں کی جان مجھ سے بچ سکتی ہے، کیونکہ اس کی ہم جب کمپوننٹ بناتے ہیں تو مختلف بیماریوں میں مختلف لوگوں کو وہ لگتی ہے۔
شروع کے دوران زیادہ تر جو بلڈ ڈونر ہوتے ہیں وہ اپنا بلڈ دے دیتے ہیں، اور کیونکہ اس میں پابندی ہوتی ہے آپ 90 ڈیز یا 3 مہینے سے پہلے دوبارہ بلڈ نہیں دے سکتے، اور پھر بہت سارے جو زائرین کربلا کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو معمولاً ڈونیشن کا رجحان کم نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے کیونکہ گیپ کم ہوتا ہے تو اس لیے بلڈ نہیں دیا جاتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ خون عطیہ کر کے اس کو ایک نیکی بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک خون کی بوتل سے 3 سے 5 لوگوں کی جو ہے وہ جان بچائی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حسینی بلڈ بینک کی یہ روایت جو ہے وہ قائم ہے کہ وہ ہر سال جب امام حسین کے جو چہلم کا جو جلوس ہے جب اپنی جانب رواں دفاع ہوتا ہے تو ان کا کیمپ یہاں پر موجود ہوتا ہے، اور آزادارین بڑی تعداد میں یہاں پر آتے جو ہے وہ خون کی خون رکھتے ہیں۔ جی چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں میں لنگر کے اہتمام کے لیے پکوان سینٹرز میں خصوصی انتظامات کا سلسلہ جاری ہے۔ پکوان سینٹرز کے ملازمین کہتے ہیں کہ لنگر کی تیاری 1 رات پہلے شروع ہو جاتی ہے تاکہ لنگر بر وقت عزاداروں تک پہنچایا جا سکے۔ مزید جانتے ہیں طاہا ملک سے، آگاہ کیجیے گا طاہا۔ جی بالکل، دیکھیں چہلم امام حسین کے موقع پر جو ہے وہ شہر بھر کے چھوٹے بڑے جو پکوان سینٹرز ہیں وہاں پر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے لنگر کا، تاکہ لنگر جو ہے وہ وقت پر بنایا جا سکے اور عزاداروں تک پہنچایا جا سکے۔ اس وقت میں ایک نجی پکوان پہ موجود ہوں، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں، کیا تیاریاں کی گئی ہیں، کتنی دیگیں بنائی جا چکی ہیں اب تک، اور کتنے مزید آرڈرز بھی باقی؟ بھائی کم سے کم 20-25 دیگیں تیار ہو چکی ہیں ابھی صبح سے ابھی تک، اور جو ہے تیسرا پتیلا پارسل ہو رہا ہے، اور مزید پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں پتیلے تیار۔ آج کا دن کیونکہ مصروف ترین دن ہوتا ہے، کیونکہ نارمل دنوں سے اگر ہم بات کریں تو اتنے آرڈرز نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کیا خاص تیاریاں کی جاتی ہیں؟ سامان کی رات سے پہلے رات سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں؟ جی اس کی رات سے ہی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، کیونکہ کام زیادہ ہوتا ہے تو ہم سنبھال نہیں سکتے، اس لیے جو ہے رات سے ہی تیاریاں شروع ہوئی بھی ہوتی ہیں اس کی۔ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اس وقت جو ہے وہ لنگر جو ہے وہ ایک پیک کیا جا رہا ہے دیگ کے اندر، تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ عزاداروں تک پہنچایا جا سکے۔ اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پکوان سینٹرز کا جو کہنا ہے کہ خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں اور رات سے ہی تیاریوں کا آغاز کر دیا جاتا ہے، تاکہ وقت پر آرڈرز جو ہیں وہ پہنچائے جا سکیں لنگر خانوں تک، اور وہاں سے پھر عزاداروں تک جو ہے وہ بآسانی وقت پر جو ہے یہ لنگر کی تقسیم ہو سکے۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کے جلوس میں شہدائے کربلا کی یاد میں جہاں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، وہیں عزاداروں کے لیے آواز ٹرسٹ کی جانب سے لنگر و نیاز کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اکثر شیخ سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ چہلم میں امام حسین آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہدائے کربلا کی یاد میں جگہ جگہ سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آواز ٹرسٹ کی جانب سے بھی لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو آواز ٹرسٹ کے آنر ہے وسیم وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ جو لنگر و نیاز کر رہے ہیں، آپ یہ کتنے سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور نیاز نظر اس کے علاوہ مسلسل ہمارا دسترخوان چلتا ہے۔ 4 جگہ پہ ہمارا دسترخوان قائم ہے، ایک جنہ کاڑیوں میں، ایک سولے بازار، ایک مین نمائش شورنگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا سلطان جوکیو گوٹ۔ 4 جگہ پہ ہمارا ڈیلی دسترخوان چلتا ہے۔ ڈیلی 1700 آدمی 1700 لوگوں کا کھانا بنایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ہماری ایمبولینس سروسز ہیں۔ ابھی ہم بہت جلد اولڈ ایج ہوم اناؤنس کر رہے ہیں ربیع الاول میں۔ پیغام یہی ہے کہ لوگ پرامن رہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں لوگوں کو صبر اور تحفظ سے کام کرنا چاہیے۔ جی بالکل، شہدائے کربلا کی یاد میں یہاں پر لنگر و نیاز کا اہتمام جاری ہے۔ ہم نے دیکھا عزاداروں کی بڑی تعداد، زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جو اس جلوس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں اور شہدائے کربلا کی یاد میں امام حسین کو فرصت دینے کے لیے آئے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل ہے۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے سلسلے میں کراچی سمیت ملک بھر میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور میں موبائل سروس معطل ہے۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں ریڈ الرٹ، جلوسوں کے فضائی نگرانی کی جائے گی۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، ناظم آباد، لیاقت آباد، تین ہٹی، پی آئی بی، ایم اے جناح روڈ، صدر، لائنز ایریا، ملیر سمیت دیگر علاقوں میں رات سے ہی موبائل سروس بند ہے۔ کراچی میں مرکزی جلوس کی گزرگاہوں کے قریبی راستے اور مارکیٹیں بند ہیں، جبکہ ڈبل سواری اور ہیلی کیمپ پر بھی پابندی عائد ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں ریڈ الرٹ ہے۔
चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। ईस्ट जोन में 100 से ज़ायद कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग। निश्तर पार्क, नुमाइश चौरंगी और कपरी सिनेमा तक कैमरे नस्ब कर दिए गए। जुलूस की गुजरगाहों पर सादा लिबास एहलकार भी तैनात। सोल्जर बाजार में कायम कमांड एंड कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जा रही है। 5000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। 14 एसपी और 66 DSP तैनात हैं। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का रेंजर्स कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। इलाका सेक्टर कमांडर ने डीजी रेंजर्स को सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया। डीजी रेंजर सिंध ने कराची का दौरा चहलुम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए किया। उन्हें रेंजर्स के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। डीजी रेंजर सिंध ने जुलूस से मुल्हका रास्तों पर CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया। उन्होंने जुलूस की सिक्योरिटी के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद तकनीकी और वसाइल इस्तेमाल करने की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की पुलिस हुकाम को चहलुम के जुलूसों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। अपने बयान में वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात में हंगामी प्लान की तरजीहात पर फोकस रखा जाए। जुलूस के रूट्स और दाखिली मुकामात पर स्वीपिंग और क्लियरेंस के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को पाबंद बनाया जाए। मरकजी जुलूस के हेड और टेल के अलावा दरमियान में भी सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। उन्होंने तमाम ज़िला अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत की। लाहौर में हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान चिश्तोरी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी। उन्होंने फातिहा खानी भी की। लाहौर के नुमाइंदे अबू बकर के साथ गवर्नर कामरान चिश्तोरी मौजूद हैं, अपडेट करेंगे, बताइएगा। कामरान चिश्तोरी साहब मौजूद हैं। सर, कैसे इंतजाम देखने जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतजाम हैं। महकमा औकाफ के सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझे वाकई ज़ाती तौर पे भी बड़ा दिल खुश हुआ कि इन्होंने यहाँ बेहतरीन इंतजाम किए हुए। हर शख्स तारीफ़ कर रहा है। बाकी भी सारे मामला ठीक है। मैं समझता हूँ कि यही कोशिश और काविशें अगर हम हर शोबे में करें तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न हो सके। शुक्र जी। कामरान चिश्तोरी साहब का कहना था कि दाता दरबार में उर्स के मौके पे बेहतरीन इंतजामात उनको देखने में नजर आए। नाजिमाबाद टाउन इंतजामिया ने मुतवक्किल बारिशों की पेश नज़र रेन एमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। डायरेक्टर सैनिटेशन के मुताबिक तेज़ बरसात में फौरी नकासियाब के लिए अमला तैनात रहेगा। सवाल से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, दीगर टाउन हुकूमतों की तरह नाज़िमाबाद टाउन में भी रेन एमरजेंसी को तकरीबन हतमी शक्ल दे दी गई है और इस सिलसिले में जो चौकिंग पॉइंट हैं उनको क्लियर किया गया है और इसके साथ साथ जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पे अमले की और मशीनरी की डिप्लॉयमेंट की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर सैनिटेशन ज़हीर अहमद ख़ान, इनसे मज़ीद जानते हैं। ज़हीर साहब बताइएगा क्या इंतजाम किए हैं शहरियों को बारिशों के मुज़र असरात से महफूज रखने के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरह की बारिश की पेशेंगोई की गई है उसके हवाले से टाउन इंतजामिया ने अपने इंतजाम पूरे कर लिए हैं। जहाँ अब इस पॉइंट पे खड़े हैं हमारा रेन एमरजेंसी पॉइंट है। हमारे साथ PDMA के यहाँ पर मशीनरी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी ऐसे कोई बात होती है ये मौजूद होते हैं, इनकी टीम मौजूद होती है। इसके साथ साथ हमारे जो 4 पॉइंट है कश्मीरी मोहल्ला, वाइट हॉल वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले उस पर हम काम कर चुके हैं। जो पिछली बारिश हुई थी ईदगाह पॉइंट है उसको भी हमने क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ रेन एमरजेंसी की जो हमारी ड्यूटी है पे मामूर इंस्पेक्टर हैं वो बाकायदा अपनी ड्यूटी पर उस पॉइंट पर मौजूद है। इंशाल्लाह हमारी तैयारी टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, म्युनिसिपल साहब की हिदायत पर पूरी कंप्लीट है। ये बताइएगा कि आपके जो बरसाती नाले हैं उनकी क्या सूरत हाल है और डी वाटरिंग पंप की माजी में बड़ी जो है वो कमी देखी गई, इस वक्त क्या सूरत हाल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं है। DC सेंट्रल जो इस वक्त मौजूद हैं, AC साहब जो हमारे हैं उन्होंने तमाम चीज़ें हमें मुहैया करके दी हुई हैं और हमारे पास स्मॉल पंप भी हैं, बड़े पंप भी हैं। इसके साथ साथ जो चौकिंग पॉइंट थे वो पहले की निस्बत बहुत क्लियर हो चुके हैं। नाले नाजाद मेरे ख्याल 2 नाले हैं, दोनों नाले वो अभी KMC की मशीनें क्लियर कर दी हैं। बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की मदद से और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की काविशों के नतीजे में यहाँ पे मशीनरी, डी वाटरिंग पंप और चौकिंग पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिए गए हैं। अमला और मशीनरी जो है मुतासरा मकामात पर पहुँचा दी गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि तेज़ बरसात की सूरत में यहाँ पर बर वक्त पानी की निकासी मुमकिन हो सकेगी। जी
और अब बात करेंगे कराची वालों की बिजली और गैस की लोड शेडिंग से जान ना छूट सकी। लांढी, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची समेत मुतअद्दिद इलाके मुतासिर हैं। वकील कहते हैं कि बिजली इस्तेमाल करते हुए भी डर लगता है कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। हजारों रुपए के बिल, लेकिन साथ ही बिजली गैस की आंख मचोली। ये रुदाद है हर कराची के शहरी की, जिनका कहना है कि गैस प्रेशर में कमी और बंदिश से तंग आ चुके हैं। होटलों से खाना लाना पड़ता है या फिर एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि बिजली की लोड शेडिंग ने भी परेशान करके रख दिया। बिजली हो भी तो इस्तेमाल करने से खौफ आता है कि कहीं ज्यादा बिल ना आ जाए, और ना हो तो पानी की किल्लत समेत दीगर मसाइल पैदा हो जाते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, गैस की लोड शेडिंग के नाम पे गैस बंद होती है और अभी गैस के नर्क भी बढ़ाने जा रहे हैं ये लोग। बिजली का हाल ये है कि तकरीबन 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। शाम को जाते हैं, फिर खाना बाहर से आ जाता है, यहाँ अक्सर नाश्ता बाहर से करना पड़ जाता है जब गैस नहीं होती। शहर में गैस की 8 घंटे से जायद का तातुल मामूल बन चुका है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों से 10 घंटों से जायद तक की बिजली की बंदिश की शिकायत भी सामने आती हैं। आवाम को सहूलत फराहम करने वाले इदारे सुई साउदर्न और के इलेक्ट्रिक मसाइल के हल की यकीन दहानी और सहूलतों की फराहमी के दावे करते हैं। सुई साउदर्न का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी के सामने के बावजूद रोजाना की बुनियाद पर गैस प्रेशर की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाते हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है, जबकि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ताजरों का एहतजाज बेसूद, एक बार फिर बिजली महंगी करने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपये 9 पैसे बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरख्वास्त दी थी। कराची चैम्बर ने सिंध हुकूमत से बिजली पर रिलीफ मांग लिया। काविश मेमन की रिपोर्ट। एहतजाज और हड़तालों की कॉल नाकाम, एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग लिया। नेपरा 29 अगस्त को समाप्त करेगा। नायब सदर कराची चैम्बर तनवीर बारी का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया, मगर सिंध हुकूमत ने अब तक कोई ऐलान नहीं किया। बिजली सस्ती करके रिलीफ दिया जाए। पंजाब वालों के लिए भी जो है ऐलान किया गया है कि उनको भी रिलीफ मिलेगा। पंजाब गवर्नमेंट ऐलान कर रही है, लेकिन अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐलान नहीं किया है कराची या सिंध वालों के लिए कोई रिलीफ है। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है कराची वालों के साथ। तनवीर बारी बोले कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट नाकारा हो चुके हैं। फ्यूल लागत बढ़ने से आवाम पर महंगी बिजली का बोझ आ रहा है। अब आप ये देखें कि ये 3 रुपए इजाफा सिर्फ कराची वालों के लिए, और क्योंकि इसकी वजह यह है जो के इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट्स हैं वो इनएफिशिएंट हैं, और उसकी वजह से जो है फ्यूल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है और वो कंज्यूमर के ऊपर पड़ती है। कराची चैम्बर ने शिकवा किया कि इंक्रीमेंटल सब्सिडी के 33 अरब अब तक कराची वालों को नहीं मिले। कैमरामैन दानियल सैयद के साथ काविश मेहमान, सिटी 21। ताजरों की हड़ताल से एक दिन कबल FPR इन एक्शन। हड़ताल से एक दिन कबल FPR ने कराची के ताजरों को तलब कर लिया। ताजिर दोस्त स्कीम पर FPR ने 27 अगस्त को इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार। जी वसीम, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से 28 अगस्त को जो हड़ताल की कॉल दी गई थी, उससे कबल FPR ने कराची के ताजरों को इस्लामाबाद तलब कर लिया है। एक रोज़ कबल कराची के ताजरों को इस्लामाबाद तलब किया गया है। 27 अगस्त को ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद में दोपहर 2 बजे इजलास बुलाया गया है। इस इजलास की सदारत जो है वो चेयरमैन FPR करेंगे। इस इजलास में कराची की 6 जो ताजी तंजीमें हैं उनको बुलाया गया है, जिसमें हम बात करें इन ताजी तंजीमों के सरबराहों की तो उसमें शर्जील गोपलानी, अतीक मीर, रिजवान इरफान, फ़हीम अहमद नूरी, शेख हबीब और मंसूर जैक के नाम शामिल हैं। इस इजलास में चेयरमैन FPR की सरबराही में जो होगा उसमें ताजिर दोस्त स्कीम से मुतालिक जो है वो मसाइल के हल, आमद दरामद और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बात की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वसीम इफ्तिखार। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन के दरमियान ठन गई है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने ताले लगा दिए। डिफेंस यूटिलिटी स्टोर्स पर कंप्यूटराइज सेल सिस्टम भी बंद कर दिया। स्टोर इंचार्ज मोहम्मद नासिर के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स नहीं खुलेंगे। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा।
آج بالکل شہر قائد میں آج یوٹیلیٹی اسٹورز بند ہیں، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو سیل کا میکانزم ہے کمپیوٹرائز، وہ بھی جو ملازمین ہیں انہوں نے بند کر دیا ہے۔ میں اس وقت ڈیفینس کے ایک یوٹیلیٹی اسٹور پر موجود ہوں اور آپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور بند ہیں اور یوٹیلیٹی اسٹور کو جو ہے وہ تالے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ اس وقت میرے پاس اس یوٹیلیٹی اسٹور کے انچارج موجود ہیں محمد ناصر، ان سے جانتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کیوں بند ہیں اور آپ لوگ کیوں سیل نہیں کر رہے، کیوں سیل کا پروسیس بند کیا ہوا ہے آپ نے؟ یہ یوٹیلیٹی اسٹور پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو ہر سال 20 سے 22 ارب روپے گورنمنٹ کو ٹیکس کے طور پہ ادا کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ گورنمنٹ جو سبسڈی کہتے ہیں نا کہ عوام کو دے دو، سبسڈی ادارے نے عوام تک پہنچا دیے۔ اب جو 15 سے 16 ارب روپے یوٹیلیٹی اسٹور ادارے کے گورنمنٹ کے پاس نکلتے ہیں، جب ادارہ واپسی پیمنٹ کی فرمائش کرتا ہے واپسی پیمنٹ ہماری ادائیگی کیجیے تاکہ ہم کمپنیوں کو ادائیگی کریں، تو جس سے معاملات مزید آگے لوگوں کو سبسڈائز بھی ملتی رہے یہ چیزیں اور لوگوں کو سیلیں بھی ملتی رہیں، سارے معاملات حل ہوں، تو گورنمنٹ پھر اس کو پرائیویٹ کرنے کی طرف آ جاتی ہے یا اس ادارے کو پھر بند کرنے کی طرف آ جاتی ہے، جو یہ چیز غلط ہے، جس کے تحت ہم نے یہ تالہ بندی کی ہوئی ہے۔ آج سے ہمارے جتنے ورکر ہیں پورے پاکستان کے یوٹیلیٹی اسٹور کے ہیڈ آفس کی طرف رواں دواں ہیں، وہاں قافلے پہنچ چکے ہیں اور مزید قافلے پہنچ رہے ہیں۔ شہریوں سے بھی جانتے ہیں کہ آپ یوٹیلیٹی اسٹور آئے ہیں، بند ملا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے اور کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ؟ ہمارے کو بہت آ رہی ہیں، لیکن ہم ابھی سامان لینے کے لیے آئے ہیں، اگر اسٹور بند پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، باہر سے ہمیں چیز مہنگی ملتی ہے، ادھر سے سستی ملتی ہے، تو وہ لینے کے لیے بند پڑے۔ ہم نے سنا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج بالکل شہری بھی کہہ رہے ہیں کہ ان اسٹورز کو بند نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پر یہ لوگ اشیاء خریدنے کے لیے آتے ہیں جو کہ قدرے سستی ملتی ہیں، تاہم یوٹیلیٹی اسٹورز کے جو ملازمین ہیں انہوں نے حکومت کو کہہ دیا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے یوٹیلیٹی اسٹورز کی تالہ بندی کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ جی